بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ حق پرستوں کو جو راست بازی پر چلنا چاہتے ہیں ان کو متحد ہونا پڑے گا۔ وہ متحد ہوں گے تو پھر ان کے مالی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو سکے گا، ورنہ ان کی زندگی اجیر نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے حق و باطل کا ٹکراؤ، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حق و باطل کے اس تصادم تزاحم کے یہی وہ مقامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اسے مار کا جہاد کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہیں بھی ان جان گداز مراحل سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے باطل کی قوتوں سے ٹکر لی تھی۔ اس تصادم میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سختیاں اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی تھیں۔ ان کی شدت سے ان کے دل دہل جاتے، جہاں تک کہ وہ رون کا رسول جو پکار اٹھتے کہ بار الہی ہماری کوششوں کے برابر ہونے کا وقت کب آئے گا؟ اللہ ہلا کر یہ لفظ آئے ہیں، ہلا دیے گئے، کب آئے گا؟ ایسے ہمت شکن اور صبر آزما مراحل کے بعد کہیں جا کر ان کی کوششیں کامیاب ہوتی اور نصرت خدا بندی ان کی سعی و عمل کا ثمر بار کرتی۔ یاد رکھو تمہیں بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے۔ یہ اس چیز کے ابتدائی مراحل ہیں، یہ دعوت کے چیز کے ابتدائی مراحل ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جنگ احزاب میں اس ٹکراؤ نے کس قدر شدت اختیار کر لی تھی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ وہ تم پر ایسا سخت وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امڑ کر آ گئے تھے۔ خوف کے مارے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دہشت سے تمہارے دل اس طرح دھک دھک کر رہے تھے گویا وہ اچھل کر حلق تک آپ پہنچیں گے۔ اور تم میں جو کمزور ایمان کے حامل تھے ان کے دل میں اللہ کے وعدوں کے متعلق، اللہ کہتا ہے کامیاب ہوگے، وعدوں کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ یہ اتنا سخت وقت ہوتا ہے۔ اس لرزا دینے والی مصیبت کے وقت مومنین کا جذبہ صادقہ ابھر کر سامنے آ گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس پامردی سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مومنون کی یہ 10-11 نمبر آیت کا مفہوم تھا۔ یہی وہ تصادمات ہیں جن میں ہر قسم کے طبعی نقصانات کا امکان و احتمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ عظماتا ہے، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ ان میں کہیں جنگ و قتال اور کہیں خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی ہوگی، کہیں مال اور جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد فتح اور کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہیں گے، اور مصائب العام کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گی کہ ہمارا مقصد باطل قوتوں کو شکست دے کر حق کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم اسی نصب و عین کی طرف اٹھے گا، وہی ہمارا مقصود المنتہا ہے اور ہم ہر حال میں اس کی طرف بڑھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 155 اور 156 آیت کا مفہوم ہے جس میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ آتے ہیں۔ اس مقابلہ کے لیے صبر و استقامت کے جوہر ذاتی کے ساتھ ساتھ مادی ساز و سامان کی بھی بے حد ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنی استطاعت بر اپنی سرحدوں کا سامان مدافعت تیار رکھو۔ انفال کی 60 نمبر آتے ہیں، جہاں تک ہو سکے تم اپنے گھوڑے سامان حرب جو ہے تیار رکھو۔ رزم گاہ میں اگر جنگی تدبیر میں کوئی نقص رہ جاتا ہے تو اس کا خمیازہ جماعت مومنین کو بھی اسی طرح بھگتنا پڑتا ہے جس طرح ایسے حالات میں مخالفین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جنگی تدبیروں کی ایک خرابی کی وجہ سے جماعت مومنین کی فتح مبدل شکست ہو گئی، لمحاتی شکست تھی وہ، اور اس نتیجہ میں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ تاریخ کے بیان کے مطابق اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم آئے اور آپ کے رفقا نے بڑی جان فشانی اور سرفروشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں جماعت مومنین کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا گیا ہے، یہ نساء کی 104 ہے، اگر تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ فریق مخالف کو بھی نہ اس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑتے تھے،
ان کو بٹھانے پڑتے تھے۔ یہ آل عمران کی 104 نمبر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ سے پھیرتے رہتے ہیں۔ وقائع و حوادث زمانہ کی یہ گردش اسی طرح رہتی ہے اور اس کی لپیٹ میں تمام انسان آ سکتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا باری کبھی ان کا، لہذا مشکلات کے وقت گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، استقامت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے پیاریو، جس طرح عمران خان کر رہا ہے۔ ان تصادمات میں اگر حق پرستوں کی جماعت ضروری ساز و سامان کے ساتھ ثبات و استقامت سے مخالفین کا مقابلہ کرتی رہے تو آخر الامر کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور اس طرح اس معاشرہ کا قیام عمل میں آ جاتا ہے جس میں مستقل اقدار کی پابندی کے لیے مادی نقصان اٹھانا نہیں پڑتا۔ یہ وہ نظام ہے جس میں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، وہی مائدہ کی 105 نمبر آیت، اگر تم صحیح راستے پر چلتے جاؤ گے تو غلط راستے پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کے مطابق نہ مادی نقصان ہوگا نہ انسانی ذات کا زیاں، لیکن اس کے لیے یہ اتنی جد و جہد کرنا پڑے گی۔ اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہا جائے گا۔ اس دنیا میں مادی خوشگواریاں اور اخروی زندگی میں انسانی ذات کی سرفرازیاں، وذالک ھو الفوز العظیم، یہ انتہائی کامرانی ہے۔ اس جد و جہد میں جو لوگ اس نظام کے قیام سے پہلے ہی جان دے دیتے ہیں ان کے حصے میں اس دنیا کے مصائب و الام ہی آتے ہیں، لیکن ان کی اخروی زندگی ایسی حسین ہو جاتی ہے کہ ہر جینے والا اس قسم کی موت پر ہزار رشک کرتا ہے۔ انہی کو مقتول لینے فی سبیل اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جینے والوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو، یہ حیات جاوداں سے ہم آغوش ہیں، بقرہ کی 154 نمبر آیت۔ لیکن یہ کامرانی حاصل ہوتی ہے اپنی صحیح و عمل ہی سے، اپنی صحیح و عمل سے، اور یہ صحیح و عمل نتیجہ خیز ہوتی ہے اجتماعی نہج زندگی میں۔ اسے قومی یا ملی زندگی کہا جاتا ہے۔